الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ صدق اللہ و مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بعد از حمد و صلوات ہم سب اللہ کے گھر کے اندر نماز جمعہ کے لیے رمضان المبارک کے عظیم لمحات کے اندر حاضر ہیں۔ مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں، سعادتیں، کامیابیاں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ کے راستے پہ صدقہ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اس کے راستے پہ خرچ کرنا، یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے اور باعث برکت و نجات ہے۔ یہ صدقہ و خیرات کا حکم اس لیے دیا گیا کہ جو رسول اللہ کی امت کے اندر جو مسکین ہیں، غربا ہیں، ان کے بھی حالات بہتر ہو سکے۔ یہ رزق کسی کو اللہ نے رزق دے کے صاحب مال بنا دیا، کسی کو اگر نہیں دیا تو یہ قدرت کی تقسیم ہے۔ جنہیں دیا انہیں حکم دے دیا کہ تمہارے حصے کے اندر، تمہارے پاس جو دولت میں نے تمہیں عطا کی ہے، اس کے اندر غریبوں کا حصہ ہے، اور جو مسکین ہیں ان کو حکم دے دیا صبر کرو۔ جب صبر کرو گے تو اس پہ اجر ملے گا۔ صاحب مال سے زیادہ اجر صبر کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ اور پھر صدقات کچھ کو فرض کیا، کچھ کو واجب رکھا، کچھ صدقات کو اللہ رب العالمین نے مستحب قرار دیا۔ صدقہ جو فرض ہے وہ زکوٰۃ ہے، جس کے پاس نصاب ہے وہ صدقہ دے، اس کو اللہ کا حکم ہے۔ اور واجب صدقہ ہے جو فطرانہ ہے، یہ واجب ہے۔ عشر جو ہے یہ بھی فرض، کچھ نے فرض قرار دیا، کچھ نے واجب کے درجے میں رکھا، لیکن یہ بھی ضروری ہے۔ قیامت کے دن اس کی بھی پوچھ گچھ ہونی ہے۔ آج ہم جس صدقے پہ گفتگو کرنی ہے وہ صدقہ عشر ہے۔ ہر چیز کا حق ہوتا ہے۔ اللہ سے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرنے کا حق ادا کرو، میری بارگاہ میں سجدے کا حق ادا کرو۔ ہر نیکی کا، ہر کام کا حق ہوتا ہے، وہ جب ادا کیا جاتا ہے تو وہ نیکی پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ حضرات گرامی، اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فرمایا جب تم کاشت کرو اپنی فصلوں کو تو فصلوں کا حق ادا کرو۔ اب فصلوں کا حق یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھا کر اپنے گھر، اپنے بڑھولوں میں ڈال دیں، یا اٹھائیں تو کسی تاجر کو دے دیں۔ فصلوں کی کاشت کا حق یہ ہے
کہ اللہ نے جو تم پہ مقرر کیا ہے اس فصل سے حق نکالنا، وہ جب نکالو گے تو اس وقت فصل کا حق ادا ہوگا، اور تمہارے لیے وہ باقی مال تب حلال ہوگا۔ اگر آپ اس میں سے عشر نہیں نکالتے، اللہ کا حق نہیں نکالتے، تو وہ آپ کے لیے وہ گھر تو آ جائے گی، آپ کے طرف سے تاجر کے ہاتھ میں چلی جائے گی، لیکن اس پہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اس کے کھانے سے آپ کی روح کو تسکین نہیں ملے گی۔ آپ کی اولاد کے اندر جب وہ رزق تقسیم ہوگا تو وہ بابرکت نہیں رہے گا۔ بابرکت اس وقت ہوگا جب آپ اس کا حق ادا کریں گے، آپ اس سے اللہ کا حصہ نکالیں گے۔ اب عشر جو ہے یہ واجب اور فرض ہے۔ یہ فصل اب تھوڑی ہے، زیادہ ہے، آپ نے فصل سے وہ نکالنا ہے۔ اس پر حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ جو تمہارے مال جو ہے نا، جو فصل ہے وہ ضائع ہوتی ہے بے موسمی بارشوں کے ذریعے۔ کہتے ہیں کہ بارش کا موسم نہیں تھا، بارش آ گئی، بارشوں کا موسم تھا، بارشیں نہیں ہو رہی، یعنی کبھی خشکی کی وجہ سے، کبھی تری کی وجہ سے جو تمہاری فصلیں ضائع ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں وہ تمہاری وجہ سے ہے کہ تم اللہ کا حصہ اس فصل سے نہیں نکالتے۔ اگر اللہ کا حصہ نکل جائے عشر کی شکل کے اندر، تو بھلا اس باقی جو فصل بچتی ہے اس پہ کون ڈاکہ زنی کر سکتا ہے؟ اس پہ وہ کیسے ضائع ہو سکتی ہے؟ ایک اللہ کے ولی ہوئے ہیں، تجارت کا کام کرتے ہیں، ایک جگہ پہ آگ لگ گئی مارکیٹ کے اندر، تو آپ کا خدام نے کہا جناب مارکیٹ میں آگ لگ گئی ہے، سارا مال ضائع ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا مال ضائع نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسرا بندہ آیا، کہا جناب بالکل آگ لگی ہے، اس نے ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرا مال ضائع نہیں ہوگا۔ آپ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے گئے تو اپنا جب دکان کا وہ شٹر کھولا، اپنا دروازہ کھولا نا، ساری آگ، مارکیٹ آگ لگی، سارا جل کے راکھ ہو گیا، ان کا محفوظ مال پڑا ہے۔ پوچھا یا حضرت آپ کو کیسے علم تھا؟ فرمایا میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم اپنے مال سے میرا حصہ نکالتے ہو، فرمایا جو باقی مال بچتا ہے اس کا محافظ میں اللہ بن جاتا ہوں۔ فرمایا جب بندہ اس کا حق نکال دے تو باقی کا مال ضائع ہو جائے؟ بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت حسن مجتبی علیہ السلام آپ نے اس حدیث کو نقل کیا، میرے کریم آقا فرمانے لگے میرے غلاموں اپنے مالوں کو نا محفوظ قلعوں میں بند کر لیا کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا کہ ان سے عشر، زکوٰۃ، خیرات نکال دیتے ہو نا، جب باقی جو مال ہوتا ہے وہ اللہ ان کو مضبوط قلعوں میں بند کر دیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے، پھر اس پہ کوئی ڈاکہ زنی نہیں کر سکتا، اس پہ کوئی حاسد شریر ظالم اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا، جب اللہ کی حفاظت میں مال چلا جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنی جو مصیبتیں ہیں نا، بیماریاں ہیں، ان کو صدقے کے ذریعے ان کا علاج کیا کرو۔ کوئی بیماری آ گئی، کوئی مشکل پیش آ گئی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ صدقے سے اس کا حل تلاش کیا کرو۔ جب تم صدقہ دیتے ہو اللہ رب العالمین اس بیماری کو رفع فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا جب کوئی وبا آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، زمینی آفت ہو، آسمانی آفت ہو، آ جائے نا، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا اور گریہ زاری، رو کر التجا، اپنے آنسو بہا کر اپنے دل کو
ایک عجیب کفیت، اس دل کا جو ٹکڑا ہے نا، اس کو گرا کر، آنسو بہا کر، دل کی جو کفیت ہے نا، اس کو یعنی چور چور کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرو، آہوزاری کیا کرو۔ جب یہ کفیت پیدا ہوگی، فرمایا اللہ وباؤں اور آفتوں سے معافی عطا فرما دے گا۔ حضرات گرامی، یہ علاج اللہ کے محبوب نے بیان کیا۔ ہم تو صدقہ جب دینے لگتے ہیں، عشر کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، تو اس وقت ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں، ورنہ یہ نہیں کہ اللہ کے محبوب کا فرمان بھی ہے۔ میرے کریم آقا نے قسم اٹھا کر فرمایا، فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم جس نے مجھے برحق رسول بنا کر مابعوث کیا، فرمایا کہ صدقہ جو ہے نا وہ مال کو کم نہیں کرتا۔ صدقہ جو ہے مال کو کم نہیں کرتا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے 100 بوری بنی، اس میں سے 5 بوریاں جو عشر بنتا ہے وہ اللہ کے راستے پہ دے دیا، مال کم ہو گیا۔ یہ ہمارا پیمانہ ہے، ہماری سوچ ہے، ہماری نیچر ہے، فطرت ہے، ورنہ اللہ کے محبوب قسم اٹھا کر کہتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم صدقہ دو گے نا، اس سے مال کم نہیں ہوگا، میں مدینے کا تاجدار تمہیں تسلی دیتا ہوں۔ اب ان سے بڑا کوئی سچا ہے؟ ان سے بڑی کسی کی کوئی تسلی ہے؟ حضرات گرامی، پھر اللہ کریم نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا، میرے مالک نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا اس چیز پہ بخل کرتے ہو جو اللہ نے تمہیں اپنے فضل سے عطا کیا، اپنی مہربانی سے عطا کیا۔ اب بھلا اللہ ہمیں گندم کی کاشت کی طاقت نہ دیتا، اتنا اناج کا غلہ نہ دیتا، کوئی جرت والا تھا خود لے لیتا؟ کس نے زمین کے اندر صلاحیت پیدا کی؟ کس نے زمین کو یہ ہمت دی کہ یہ میرا ایک بندہ ایک دانہ زمین میں پھینک رہا ہے، اس کے بدلے میں تو نے اسے 100 دانہ عطا کرنا ہے، تو نے اے زمین آگے ایک پودا اگانا ہے، اگا کر اس پہ تو نے ایک شاخ بنانی ہے، اس کے اندر ایک گچھے کے اندر تو نے 100 سے زیادہ دانہ جمع کرنا ہے۔ یہ صلاحیت کس نے دی؟ زمین کو اللہ نے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یہ رزق ہم تو بڑے بنے پھرتے ہیں نا جاگیردار، ہم کہتے ہیں ہم نے بڑی محنت کی، یہ پھل آ گیا، میری فصل نے اتنا اناج، مجھے 1 ایکڑ سے اتنی بوریاں گندم کی ملی، دھان کی اتنی، میرا باغ کا بڑا اچھا محنت تھی، سپرے میں نے بڑے بڑے قیمتی کیے، بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی دوائیاں استعمال کی۔ نہ، میرا رب فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ بِمَا يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا یہ رب کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں اتنا اناج عطا فرما دیا، اگر وہ نہ چاہتا تو تم کسی کھاتے کے نہیں تھے۔ فرمایا جو رب تمہیں دے رہا ہے نا، اپنا فضل کر رہا ہے، رب بھی حکم دے رہا ہے اس پہ کنجوسی نہ کرنا، اللہ کا حصہ نکالنا۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، فرمایا تمہارے لیے تم یہ کوشش کرتے ہو کہ میں بخل کر کے بڑا اچھا کر رہا ہوں، مال بچا رہا ہوں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے، یہ برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا یہی مال قیامت کے دن تمہارے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، طوق بنا دیا جائے گا، جس پہ اب اللہ کا فضل تھا تمہیں ملا، اللہ نے عطا کیا تمہیں ملا، جو بھی فضل ہے، جو بھی نعمت ہے اس کے فضل سے ملی، اب فرمایا اس پہ سانپ بن کے بیٹھنا چاہتے ہو، وہ لینا چاہتے ہو، فرمایا اس سے میرا حصہ نکالو، عشر دو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان سن لے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال سے عشر نہیں دیتا، قیامت کے دن، بخاری کی روایت، قیامت کے دن
اس کے مال کو ایک سانپ کی شکل میں ڈھال دیا جائے گا. جب سانپ کے ماتھے پہ 2 نشان ہوں گے وہ ڈسے گا اور ساتھ بولے گا میں تیرا وہی مال ہوں جو اللہ نے تمہیں دیا، اور قیامت کے دن تو دنیا کے اندر اس پہ سانپ بن کے بیٹھا رہا، تو نے اللہ کا حصہ نہیں نکالا، اب اس عذاب کی صورت میں مزہ چکھ. حضرات گرامی، اس کے ساتھ اللہ کے محبوب نے یہ آیہ کریمہ پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا یہ قیامت کے دن توق بن جائے گا. عشر دیں اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا مال جو باقی ہے آپ پہ حلال ہو جائے. اب کتنا یہ ستم ہم کرتے ہیں، محنت مزدوری کی، پورا سال گرمی برداشت کی، سردی برداشت کر کے فصل بوتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، پانی رات کو اٹھ کے لگانا پڑتا ہے، باری کی انتظار کرنی پڑتی ہے. اتنی محنت کے باوجود جب 100 بوری گھر آتی ہے اس میں سے 5 بوریاں نکال کر اس کو حلال ہم نہیں اپنے اوپر کرتے. 5 بوریاں نکال کر اس کو حلال نہیں کرتے. اگر 5 بوریاں اور ساتھ سرٹیفکیٹ بھی ہے، وہ 5 نکالو گے تو کمی نہیں آئے گی. میں محمد تمہیں تسلی دے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود ہم اپنا مال حلال نہیں کرنا چاہتے. عشر کو عشر کیوں کہتے ہیں؟ یہ عشرہ سے ہے، عشرہ 10 کو کہتے ہیں. کہیں پہ عشر 10واں حصہ بنتا ہے، کہیں پہ نصف عشر 20واں حصہ بنتا ہے. ہمارے ہاں جہاں پہ پانی قیمتاً ہو، فصلوں پہ خرچہ کیا جائے، وہاں پہ 20واں حصہ ہے. ہمارے علاقے میں فصلوں پہ خرچ کیا جاتا ہے، فصلوں پہ محنت کی جاتی ہے، مختلف معاملات کیے جاتے ہیں، مزدوری دی جاتی ہے، سپرے وغیرہ کیا جاتا ہے. تو ایسے علاقوں میں عشر 20واں حصہ بنتا ہے. مثال کے طور پہ 100 بوری بنی نا آپ کا گندم بنتی ہے، تو آپ نے 5 بوریاں اللہ کے راستے پہ خرچ کرنی ہے. 20 کو آپ نے 20واں حصہ 5 بوریاں دینی ہے. پھر اس کے اندر یہ نہیں، جتنی بار جو بھی اس کی جو ترجمہ ہے نا عشر کا، تعریف یہ بنتی ہے زمین سے نفع کی خاطر جو بھی فصل کاشت کی جاتی ہے اس پہ عشر ہے. اس میں کوئی تقسیم نہیں کہ گندم پہ ہے، یا آپ نے جو جانوروں کے لیے اپنا چارہ لوسن کی شکل میں ہے یا وہ دھان کی شکل، جو بھی ہے زمین سے جو بھی اگتا ہے آپ محنت کرتے ہیں، اگتا ہے، چاہے گھاس ہے، چاہے پھلوں کی شکل میں ہے، چاہے دوسرا اناج کی شکل میں ہے، اس ہر چیز پہ عشر ہے. اور پھر سال میں آپ 2 دفعہ ایک فصل 2 دفعہ کاشت کرتے ہیں، 2 دفعہ ہی آپ نے عشر دینا ہے. جب بھی فصل ہوگی آپ نے عشر دینا ہے. اور پھر یہ بھی نہیں کہ اپنا جو حساب لگایا، خرچہ نکالا، بعد میں جو بچا اس سے آپ نے عشر نکالنا ہے. نہ میرے بھائی، پہلے جمع کرنا ہے، کرنے کے بعد جو تیرا عشر بنے وہ نکال، اس کے بعد اپنے اخراجات، اپنے قرضہ جات، اپنے معاملات کو پورا کر. پہلے عشر ہے، بعد کے اندر اخراجات، قرضہ جات ہے. آپ نے زمین لی، قرضہ لے کر خرید لی، پھر قرضہ لے کر کاشتکاری کی، اب آپ پہ عشر پھر بھی لازم ہے. کیوں؟ زمین پہ نہیں ہے عشر، زمین کی پیداوار پہ عشر ہے. زمین کی پیداوار پہ عشر ہے. اور جو بھی ہے، بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا کہ آپ کی جو کاشتکاری کی زمین ہے اس کے اندر درخت ہیں، درختوں پہ شہد لگی ہے، اس شہد کا بھی آپ نے عشر دینا ہے.
پھر کچھ تقسیم ہے. ایک بندہ ہے، اس نے ٹھیکے پہ زمین لے لی، 1 ایکڑ 25,000 یا 30 جتنا بھی ہے، اس نے ٹھیکے پہ زمین لی ہے. اب کیا وہ عشر زمیندار دے گا یا وہ ٹھیکے پہ لینے والا دے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو زمین ٹھیکے پہ لے لی، اب اس نے تو پیسے وصول کر لیے، وہ جب صاحب نصاب بن جائے گا اس پہ زکوٰۃ ہوگی. جو زمین ٹھیکے پہ لے رہا ہے، کاشتکاری کر رہا ہے، عشر اس پہ واجب ہوگا، اس نے دینا ہے. پھر مختلف حصوں پہ اکثر ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ حصے پہ کاشتکاری کی جاتی ہے. جو حصے کی کاشتکاری ہوتی ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے، ایک مزدور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آپ اگائیں، جو خرچہ ہوگا اس کو بھی ادا کر لیں گے، جو فصل ہوگی وہ بھی ادا کر لیں، میں کوئی اس میں کام نہیں کروں گا. اس پہ حکم یہ ہے کہ جتنا حصہ ہوگا اس پہ اتنا بندے نے عشر دینا ہے، جتنا اپنا حصہ ہوگا. کیوں؟ خرچہ بھی اتنا تقسیم ہو گیا، اس کا اپنا حصہ آ گیا خرچے میں، اس کا اپنا. اسی طرح اگر 5 بوریاں اس کی اپنے حصے کی بنتی ہیں، دوسرے کی 8 بنتی ہیں، اس نے 8 کے مطابق 20واں حصہ دینا ہے، اس نے 5 کے مطابق اپنا حصہ دینا ہے. اس کے بعد ہے کہ پانی کہیں پہ سارا فری ہوتا ہے، بس کبھی کبھار دوسرا اس نے پانی لیا، اپنی محنت کی، ٹیوب ویل میں تیل ڈالا تو پانی لگا لیا. اس پہ فرق مین یاد رکھیں، اگر کثرت پانی فری کا ہے تو آپ 20واں حصہ دیں گے، نصف دیں گے، 10واں حصہ. اگر اس میں زیادہ حصہ پیسے کا ہے تو آپ 20واں حصہ دیں گے. یہ عشر کے معاملات ہیں، عشر کے حوالے سے ہے. پھر فصل کے اندر کوئی یہ نہیں کہ آپ نے بھائی ہاں جانوروں کے لیے چارہ آپ نے بویا، اس چارے پہ بھی عشر ہے، اس سے بھی آپ نے عشر دینا ہے. عشر کے حوالے سے پھر کوئی ہاں جو گھروں کے اندر تھوڑا بہتا اگا لیتی ہیں، گھروں کے اندر ایک کیاری ہوتی ہے، اس میں یا قبرستان کے اندر قبرستان کا راکھ ہے، وہ تھوڑی سائڈ پہ اگا لیتا ہے اپنے استعمال کے لیے، تو اس پہ عشر نہیں ہے، چاہے وہ سبزی ہو. باقی کوئی فصل ایسی نہیں جس پہ عشر نہیں ہے، ہر فصل پہ عشر ہے. سبزیاں ہوں تب، چاہے گھاس ہو تب، پھل ہوں تب، اناج آپ کی دھان ہے، گندم ہے، جو بھی فصل ہے آپ نفع کی خاطر زمین سے اگاتے ہیں، اس پہ عشر واجب ہے، اس نے دینا ہے، لازم ہے. اور پھر اس میں جو ہے نا زکوٰۃ کا، اگلے جمعے پہ میں تفصیلی گفتگو زکوٰۃ پہ کروں گا، زکوٰۃ اور فطرانے پہ. جس طرح زکوٰۃ سال گزرتا ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، اس پہ نہیں ہے. آپ نے سال میں 2 دفعہ فصل اگائی، دونوں دفعہ آپ نے عشر دینا ہے، آپ پہ عشر لازم ہے. اس کے بعد پھر ایک بڑا اہم مسئلہ جو بنیادی حیثیت کا حامل ہے، کہتے ہیں جی جو زمین ہے نا، زمین اس بڑا مقروض ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا، قرضہ اس میں کوئی عمل دخل نہیں قرضے کا، فلاں بندہ مقروض ہے تو وہ عشر نہیں دے سکتا. شریعت نے تو یہاں تک لکھا ہے، یہاں تک کہا ہے، آپ کے پاس سونا ہے، میں مسائل عرض کروں گا زکوٰۃ کے اندر، آپ کے پاس 7 تولے یا 7.5 تولے یا 52.5 تولے چاندی ہے. اب اس کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں جس سے زکوٰۃ دی جائے، اور گھر والی کہتی ہے کہ میں تو سونا بیچنے نہیں دوں گی، میں تو اس کے اندر کوئی عمل دخل کرنے نہیں دوں گی. اب شریعت پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ پہلا تو حکم ہے کہ اسے بیچ کر جتنا اس پہ بنتا ہے نا زکوٰۃ وہ ادا کرے. اگر نہیں ایسا ہو سکتا، بیچنا نہیں ہے، قرضہ لے کر زکوٰۃ ادا کرے.
کیوں؟ وہ صاحب نصاب ہے۔ اللہ اکبر۔ عشر کوشش کریں، عشر کا جب تقسیم کرنے لگیں مسکین جو مستحق ہے اس کو دیں۔ گندم دینی ہے، گندم کی صورت میں دے سکتے ہیں، اور بہتر یہی ہے جو جس چیز کا ہے پیسے دے دیں تو اگلا بندہ خریدنے والا جو مسکین ہے وہ ہر چیز خرید سکتا ہے۔ جس طرح فطرانے کا معاملہ ہے نا، فطرانہ بھی واجب ہے، دینا ضروری ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، فرمایا جاؤ جا کر مدینے کے چوک میں اعلان کرو کہ اللہ رب العالمین نے صدقہ فطر کو واجب قرار دے دیا ہے اور ہر بندے پہ واجب ہے۔ اب روزے نہیں رکھتا یا رکھتا ہے، یہ تقسیم نہیں کہ میں نے بھائی تھوڑے روزے رکھے ہیں، نہ، روزے اپنی جگہ پہ فرض ہیں اور فطرانہ اپنی جگہ پہ واجب ہے۔ آپ نے روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے، آپ پر فطرانہ واجب ہے، آپ نے دینا ہے۔ اور کتنا دینا ہے؟ 2 سیر اور 3 چھٹاک جو مقدار شریعت نے مقرر کی ہے وہ بنتی ہے۔ اب اس کا ریٹ لے لیں، 2 سیر کلو، مقدار کلو کے اندر زیادہ ہوتی ہے، سیر چھوٹا ہوتا ہے۔ اب 2 سیر 3 چھٹاک جو ہے وہ شریعت نے مقرر کیا ہے۔ آپ گندم سے دیں، جوں سے دیں، کھجور سے دیں، کشمش سے دیں، سوگی جسے کہتے ہیں، ان کی مقدار زیادہ ہے۔ ان کی مقدار گندم کی ہے 2 سیر 3 چھٹاک، اور جو ہے کشمش، کھجور اور جوں اس کی مقدار بنتی ہے 4 سیر 6 چھٹاک، 6 چھٹاک بنتی ہے اس کی۔ اور ہمیشہ یہ ذہن کے اندر رکھیں، میں نے دروس کے اندر بھی یہ ذکر کیا، یہاں پہ 10 روزہ جو تھا، ہم تو ایک بندہ ہے نا لاکھ پتی، ایک بندہ ہے کروڑ پتی، ایک بندہ ہے ارب پتی۔ اب لاکھ پتی اور ارب پتی کا کوئی برابری تو نہیں ہے نا، ایک لاکھ پتی ہے اور ایک ارب پتی ہے۔ اور اب جب ہم شریعت کے طرف آتے ہیں نا تو ہمارے اندر اتنا بخل اور کنجوسی ہے کہ ہم جو کم پیمانہ ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، ورنہ 1 لاکھ پتی ہے، چلیں وہ تو دے گندم سے، 2 سیر 3 چھٹاک وہ تو دے نا، اور جو ارب پتی ہے اسے چاہیے کشمش سے دے یا کھجور سے دے یا جوں سے دے۔ ہماری مقدار یہی ہے، سارے گندم سے دے رہے ہیں۔ گندم تو ہے سب سے نیچے والے طبقے کے لیے، ہو جائے گا، لیکن معیار جب سلیکٹ کرنے لگے تھے، تجھ پہ اللہ کا فضل ہے، بڑی تجھے نعمتیں اس نے دے رکھی ہے۔ 110 یا 20 روپے جو بنتا ہے دے رہا ہے، وہ لاکھ پتی ہے یا 50,000 کا مالک ہے۔ پھر اس پہ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں فطرانے کے حوالے سے، اس پہ یہ نہیں کہ سال گزرے، آپ ان ایام کے اندر عید سے پہلے آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی کی ملکیت موجود ہے۔ مثال کے طور پہ تقریباً آج چاندی کا ریٹ نیا تو مجھے نہیں پتا، 1400-1500 کے راؤنڈ اباؤٹ بنتا ہے۔ آپ کے پاس 70,000-72,000 روپیہ ہے، آپ پہ فطرانہ واجب ہے۔ آپ پہ، میں نے کئی ایسے بندوں کو دیکھا ہے جو لے رہے ہیں حالانکہ ان پہ اپنے پہ فطرانہ واجب ہوتا ہے۔ اس پہ یہ نہیں کہ زکوٰۃ کی طرح سال گزرے، اتنا مال آئے، پھر سال گزر جائے پھر زکوٰۃ فرض ہے، نہ، آپ کا اس دن آپ پہلے فقیر تھے، چند گھنٹوں کے بعد عید پڑھنے سے پہلے طلوع شمس سے پہلے آپ امیر ہو گئے، اتنی دولت آ گئی، آپ پہ فطرانہ واجب ہے۔ پھر گھر کے ہر فرد کی طرف سے اگر اس دن رات سورج طلوع ہونے سے پہلے بچہ جو پیدا ہو گیا اس کا بھی آپ نے فطرانہ دینا ہے، وہ بھی آپ پہ واجب ہے۔ اور کوشش کیا کریں کہ اس کو دے جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، جس کو، اسی کو فطرانہ صدقہ خیرات دینا چاہیے جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، اور جو خود جس پہ فطرانہ واجب ہے وہ خود آگے زکوٰۃ لینے مانگنے جا رہا ہے، اور پھر
جو یہ دروازے جو گداکار ہے نا، بکاری جو پیشہ ور ہیں ان کو نہ دیا کریں، شریعت نے منع کیا ہے۔ پیشہ ور بکاری جو ہیں ان کا دکھلاوا، ان کے رنگ و روپ ایسا ہے کہ یہ لگتے ہیں، ورنہ یہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، ایسوں کو دینا بھی منع ہے۔ شریعت نے جو بیان کیا ہے نا، قرآن پاک نے 8 مصرف شریعت کے بیان کیے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اور جن کو زکوٰۃ دینی ہے ان کو فطرانہ دینا ہے۔ لہٰذا یہ اس شرک کے مسائل تھے، کسی کو نہیں سمجھ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اگلے جمعے پہ میں انشاءاللہ زکوٰۃ کی عرض کروں گا۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کو سیکھنا ہم پہ فرض ہے، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے، آمین وما علیہ۔